بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اور موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور اس کو عنوان یہ دیا گیا تھا کہ اگر ہم فتنوں اور شبہات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پروگرام شروع ہونے میں تھوڑا سا تاخیر ہوئی ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے اس کے اندر مختصراً اتنی کو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں کہ اس موضوع کا کم از کم آپ کو کما حق و تعارف ہو جائے، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یعنی اصل میں یہ موضوع کیا تھا۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد عبادت ہے، اور پھر عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ کتاب و سنت کے اندر بڑی واضح طور پہ ہمیں سمجھا دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ، ہم نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن کریم بھی عطا کیا گیا ہے اور اس کے مثل بھی عطا کیا گیا ہے، یعنی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ ساتھ شریعت کا اور بھی علم دیا گیا ہے، جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے حکمت بھی کہا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے، اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا۔ تو شریعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور دنیا کے اندر ہم نے کس طرح اللہ کی منشا کے مطابق رہنا ہے، یہ ساری کی ساری وضاحت جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلافات کا شکار نہ ہو، فرقوں کے اندر نہ بٹو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی شریعت ہے، جس کے اندر قرآن اور سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھام کے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو نہ تھامیں یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی لازمی ہے۔ اچھا، اصولی بات یہ ہے کہ اگر ہم ہدایت پہ رہنا چاہتے ہیں، سیدھے رستے پہ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن و سنت کو تھامنا ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ جس طرح عباد الرحمن ہیں اسی طرح عباد الشیطان بھی ہیں، جس طرح حزب اللہ ہے اسی طرح حزب الشیطان بھی ہے، جس طرح حزب الرحمن ہے اسی طرح حزب الشیطان بھی ہے۔ کہ جس طرح انبیاء کا یہ مشن اور مقصد ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، تو اسی طرح شیطان نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہوئی ہے نا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اور قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہوئی ہے کہ یا اللہ تو مجھے مہلت دے، تو جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں اور راندہ درگاہ ہوا ہوں تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، میں اپنے پورے کا پورا لشکر تیار کروں گا۔ اور جس طرح انبیاء لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں کیونکہ وہ خود جنتی ہیں، اسی طرح شیطان لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے کیونکہ وہ خود جہنمی ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس طرح جیسے کہا گیا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ ان کے مشن میں ان کے ممد و معاون ہیں، صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، اس کے بعد علماء حق جو ہیں۔ اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، تو جتنے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہے اور صحابہ کرام کے وہ مشن پہ چلے ہیں، تو وہ اہل اللہ کی فہرست کے اندر آتے ہیں، اور وہ انبیاء کے انصار و اعوان کی فہرست کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح شیطان نے بھی اپنے انصار و اعوان جو ہے نا وہ تیار کیے ہوئے۔ اب انبیاء جو ہیں وہ تو وحی کی بنیاد پہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تم اس کی اتباع کرو۔ لیکن جو شیطان ہے اس نے بھی تو کوئی بنیاد رکھنی ہے نا، اس نے بھی تو لوگوں کو کسی طرح گمراہ کرنا ہے، تو اس حقیقت کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے دشمن بھی بنائے ہوئے، یعنی نبیوں کے حواری بھی ہوتے ہیں، ان کے مددگار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اور دشمن کیا ہیں؟ شیاطین الانس والجن، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض، وہ ان میں سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ وحی کا لفظ یہاں پہ بولا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اسی اہتمام کے ساتھ، جس طرح وحی کا علم دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے نا، وہ بھی اسی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، زخرف القولی، اور باطل کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، تاکہ لوگ اس کے دھوکے کے اندر آ جائیں۔ تو اہل علم نے اور صحابہ کرام نے یہ جو زخرف القول غرورا، اس کی یہی تفصیل بیان کی ہے کہ حق جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے، لوگ حق کو ماننا چاہتے ہیں، باطل برا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف نہیں آتے۔ تو پھر لوگ شیطان حق سے متنفر کرنے کے لیے اور باطل کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے لوگوں کو، اور جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ تو عصر حاضر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح بہت سارے لوگ قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، انبیاء کے منہج پہ چلنے والے ہیں، انبیاء کے مشن کی ترویج کرنے والے ہیں، اسی طرح شیطان کے جو پیروکار ہیں، جو شیطان کے رستے پہ شعوری یا لاشعوری طور پہ چلنے والے ہیں، وہ اپنا جو ہے نا وہ اس کو چلانے والے ہیں۔ اور اصل ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو شیطان کے پجاری ہیں، جو باطل کے دل دادا ہیں، جو لوگوں کو حق سے روکنے والے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہی در حقیقت فتنہ ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ فتنے کی دو صورتیں ہیں، ایک فتنہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کسی چیز کی ہرس اور شہوت ہوتی ہے، اور ایک جو فتنہ ہے اس کو شبہ کہا جاتا ہے۔ اور جو شہوت ہوتی ہے نا، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جیسے گناہ کا عمومی فتنہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو گناہ کرنے والا گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے سکتا ہے، اور وہ یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار مجھے یہ برائی کو چھوڑنا چاہیے۔ لیکن جو شبہات ہوتے ہیں، شبہات والا جو فتنہ ہوتا ہے نا، اس کو انسان بعض دفعہ حق سمجھ کے اس کے اوپر گامزن ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں کہ جن کو لوگ حق سمجھ کے گامزن جن کے اوپر ہیں، اور جن چیزوں کی بنیاد کے اوپر وہ حق کا انکار کرتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں یعنی یہ جو شبہات ہیں، یہ اس وجہ سے بھی خطرناک ہوتے ہیں
کیونکہ لوگ ان کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو حق کا لبادہ بنا کے وہ پیش کرتے ہیں. اب آپ نے یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں نا، اس وقت جو فتنے ہیں، مثال کے طور پہ لوگ جو ہے نا وہ دین کے اوپر اگر عمل نہیں کرتے، وہ اگر سود سے نہیں بچتے، اگر پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اگر جو ہے نا وہ یعنی اس طرح کے جتنی بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں، تو وہ جو برائیاں کرنے والے ہیں وہ بعض دفعہ اس کو باقاعدہ جسٹیفائی کرتے ہیں. اور مطلب وہ آپ اگر ان کو کوئی بات کہیں گے، وہ آپ کو آگے سے کہیں گے یار اسلام میں کوئی سختی تو نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں نا، آپ نے اس کو مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہا ہے جی آپ نماز پڑھیں، یا آپ نے اس کو قرآن کی آیت پڑھ کے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے یہ بات سنائی ہے کہ بھئی ہمیں پردہ کرنا چاہیے، ہمیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی چاہیے، ہمیں سود نہیں کھانا چاہیے، ہمیں جو ہے نا یہ جو مطلب مثلا جو بیمہ انشورنس ہے اس طرح کی گندگیوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو وہ آگے سے جا کے آپ کو بھلا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی اسلام میں آسانی ہے، اسلام میں کوئی سختی تو نہیں ہے. گویا اس نے قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں آپ کے سامنے ایک نئی دلیل اس نے پیش کر دی. تو یہ جو اس قسم کے جتنے بھی شبہات ہیں، یہ اصل میں دلائل نہیں ہیں. جو حق کی طرف بلاتے ہیں نا وہ دلائل ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ شبہات ہوتی ہیں. اور شبہ کو شبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شبہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کی فلاں سے مشابہت ہے، تو شبہ کو شبہ اس وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے لوگوں کو حق بنا کے اس کو دکھایا جاتا ہے، اور یعنی اس کے اندر تھوڑی سی حق والی بات بھی ہوتی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور زیادہ چیز جو ہے وہ باطل پہ مشتمل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو شبہ کہا جاتا ہے. تو عصر حاضر میں اس طرح کے کئی ایک شبہات ہیں، جب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا نا انشاءاللہ تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلا جو اس حوالے سے چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بڑی مشہور بات ہے، اور وہ بڑا مضبوط شبہ جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کے سامنے آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. اب مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کو اگر کوئی اسلام کا کوئی حکم بتائیں، یا آپ کسی کو شریعت کا کوئی حکم بتائیں، تو وہ آپ کو بھلا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دیکھو جی قرآن کے اندر تو یہ بات نہیں ہے. یعنی آپ اگر کسی بندے کو کہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا داڑھی رکھ لیں، تو داڑھی رکھنا جو ہے نا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے یا انبیاء کی سنت ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے دیکھو جی قرآن میں تو یہ ہے ہی نہیں چیز، اور قرآن جو ہے نا ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. قرآن سے اگر ہم ان کو کہیں نا کہ دیکھو حدیث کے اندر یہ بات ہے، حدیث ہمیں اس چیز کا حکم دیتی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز سے منع کیا، وہ کہے گا دیکھو جی ہمارے لیے قرآن کافی، تو ہم قرآن سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. اب کہنے کو نا یہ شبہ بڑا مضبوط ہے، یعنی یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا کہ یعنی کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا جی قرآن کی طرف آؤ، تو قرآن کی طرف بلانا تو یہ بری بات نہیں ہے نا، لیکن یہ کہنا کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، اور اس پس منظر میں کہنا کہ آپ سنت کو رد کریں، تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے. اور یہ ایک ایسا فتنہ اور شبہ ہے کہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے کچھ فتنوں کی نشاندہی بھی تو کی تھی نا. تو یہ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے اندر نشاندہی کر کے گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ یہ فرمایا نا کہ بھئی آپ نے جو ہے نا وہ سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو لیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے منع کریں تم ہٹ جاؤ. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے سامنے جب کوئی لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ امر من امری فیقول ما ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بھی شخص کو اس طرح کا نہ پاؤں کہ جس طرح کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے سامنے وہ اپنے جو ہے نا وہ تکیے کے اوپر گویا کہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، مثلا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ داڑھی کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کہتے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یعنی جو تفصیلات جو ہیں وہ جو شریعت کے اندر موجود ہیں،
تو وہ آگے سے گئے کہ لو جی ہمیں نہیں یہ حدیثوں دوسروں کا ہمیں نہیں پتہ، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آگے کس سے کہانیاں، تو جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہمیں ملے گا ہم تو اس کے اوپر ہی عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پشین گوئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو یہ شبہ پیش کریں گے کہ بھئی ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، ہمیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا ہے وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ جو اللہ کا رسول جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے وہ بالکل اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو اب یہ جو شبہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اب یہ کہنے کو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا یہ بھلا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پوری کی پوری سنت کا انکار ہے۔ اس کے اندر خود قرآن کریم کا بھی اس معنی میں انکار ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اطاعت کا مطلب اگر وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ اور پھر اسی طرح اس شبے کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے قرآن کی شکل میں، آپ فرض کریں کہ اللہ کے رسول کو وہی حکم دیا گیا ہے جو صرف قرآن کریم ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے اوپر عمل بھی تو کر کے دکھایا ہے نا، تو وہ عمل کدھر ہے؟ آپ سمجھے کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ ایک یعنی جیسے آپ کہہ لیں کہ قانونی مسودہ ہے، تو اس قانون کی تطبیق بھی تو کسی نے کی ہے نا، تو وہ تطبیق کدھر ہے؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے صرف قرآن کریم کافی ہے، تو آپ اس کی عملی صورت پہ ذرا غور کریں کہ جب آپ کہیں گے نا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے تو وہ کافی کس معنی میں ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں جی میں فوراً قرآن پکڑوں گا، جو مجھے سمجھ آئے گی میں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جس طرح آپ قرآن پکڑ کے اور آپ چاہتے ہیں جو مجھے سمجھ آئی میں اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہوں، آپ کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قرآن پہ عمل کر کے دکھایا نا، صحابہ کرام نے بھی تو قرآن پہ عمل کر کے دکھایا نا، تو وہ کدھر ہے؟ تو وہ اسی کا نام سنت ہے۔ تو قرآن، اور ویسے بھی آپ یہ کہہ لیجئے یہ بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو چیزیں قرآن کریم میں نہیں ہیں تو گویا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے نا وہ جو مرتب ہوتا ہے نا، قانون کی اگر کوئی کتاب مرتب ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس کے اندر بنیادی قوانین تو موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کی مختلف صورتوں کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا اس کی تطبیق ہے یا اس کا جو نفاذ ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس قانون کی کتاب کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو قانون لکھا جاتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور اس پہ جو عمل ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک ہی کتاب ہو اس کے اندر قانون بھی ہو اور اس کے اوپر جو عمل کیا گیا وہ بھی ہو؟ تو یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ دنیاوی لحاظ سے بھی اس طرح ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ والی بات کرنا کہ میرے لیے قرآن کریم کافی ہے، یہ کہنے کو بڑی آپ یہ کہہ لیجئے کہ بلی بات ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت جو ہے وہ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر سنت کا انکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جس طرح سمجھا ہے اس سمجھ بوجھ اور فہم کا انکار ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ یعنی ایک منٹ کے لیے یہ فرض کر لیں ٹھیک ہے جی ہم صرف قرآن کریم لے لیتے ہیں باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو قرآن کریم کو سب سے بہترین سمجھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بہتر قرآن کریم کو کس نے سمجھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کو سب سے بہتر سمجھا ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ ہمیں سنت کے اندر ہی ملنا ہے، سنت کے علاوہ جو ہے وہ اس کی کوئی عملی صورت نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کریم کافی ہے، جب وہ سنت کا انکار کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں آپ یہ کہہ لیجئے کوئی 10 سال پہلے، کوئی 40 سال پہلے، کوئی 50 سال پہلے کہیں گے جی فلانے کی تفسیر دیکھ لیں، اس کی تفسیر دیکھ لیں، اس کی دیکھ لیں، لغت عرب سے مدد لے لیں، اس سے لے لیں، اس سے لے لیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کیا اللہ کے رسول کی سنت ان چیزوں سے گئی گزری ہے کہ بھئی آپ اس کو اس میں جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہتے؟ خیر ایک شبہ یہ ہے۔ اب میں اس کے بعد آگے جاتا ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی دین کا کام یا دین پہ عمل کرنے کی بات کی جاتی ہے یا دین کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی
ہر مسئلے میں تو اختلاف ہے، مولویوں کا تو آپس میں اتنا زیادہ اختلاف ہے، تو بھئی ہم کس پہ عمل کریں؟ یعنی جب دین کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے یا اسلام کی تطبیق کی بات کی جاتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کون سا آپ کو دین چاہیے، ہر مسئلے میں تو علماء کرام کا اختلاف ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسائل میں اختلاف موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کی کوئی بھی صورت عملی ہے نہیں کہ جس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اختلاف تو جو ہے وہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا، ان کا بھی آپس میں اختلاف تھا۔ تو کیا کسی صحابی نے یہ والا موقف اپنایا یا انہوں نے یہ والا بیانیہ امت کو دیا کہ چونکہ اب ہمارا اختلاف ہو گیا تو اب لہٰذا یہ کوئی چکر نہیں، جس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ وہی کام کرنا شروع کر دے؟ تو بھئی اختلاف یعنی اختلاف جو ہے نا وہ تو ایک فطری مسئلہ ہے، یعنی لوگوں کا آپس میں اختلاف ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی طرف ذکر کیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ان کا اختلاف رائے تو باہر صورت رہے گا۔ تو اختلاف کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ لوٹا دیں۔ تو یعنی مختلف آراء میں سے جس چیز کی دلیل آپ کو مضبوط لگے، جس کے لیے آپ کو قرآن و سنت سے دلیل ملے، آپ اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ ہر بندہ تو قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ساری کی ساری یعنی دین کا کوئی ایسا ورژن بنایا جائے کہ جس کے اندر کسی کی اس کے خلاف کسی کی کوئی رائے نہ ہو تو پھر ہی دین کے اوپر عمل ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر اختلاف رائے ہے تو جس بندے کو جو بات راجح محسوس ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ آپ فرض کریں کہ یعنی جیسے سعودیہ ہے، تو سعودیہ کے اندر انہوں نے قانون کا انطباق کیا ہوا ہے، اس کا نفاذ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر یا کسی دوسرے ملک کے اندر عدالتوں کے اندر ہو سکتا ہے وہ مسائل اس طرح نہ ہوں۔ تو جس جگہ پہ جو قاضی ہے، جو علماء کرام ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس علاقے کے حساب سے لوگوں کو دلائل کی روح سے، دلائل، یہ دلیل والی بات بڑی اہم ہے کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات اس کو راجح محسوس ہوتی ہے وہ اسی پہ عمل کرے گا، وہی اس کے لیے دین ہے۔ تو یہ جو مطلب یہ جو اختلافی چیزیں ہیں نا کہ یہ کہنا جی ہر مسئلے میں تو اختلاف ہے تو اب ہم کس چیز پہ عمل کریں، تو یہ کہنے کو یہ بات بڑی مضبوط اور اعتراض بڑا مضبوط محسوس ہوتا ہے، لیکن عملاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا تو یہ بس ایسے ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے 1000 سالہ جو ہے نا مسلمانوں کی تاریخ موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور جو ان کے مذاہب کے پیروکار ہیں، کیا ان کا آپس میں اختلاف نہیں تھا؟ اور یہ اختلاف بعض دفعہ تو اتنا شدید ہو جاتا تھا کہ یعنی وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ عجیب و غریب قسم کی وہ شکل اختیار کر جاتا تھا، جس طرح کے اختلاف جو ہے نا وہ شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی زمانے کے اندر شریعت کی تعطیل کا موقف نہیں اپنایا گیا کہ بھئی چونکہ اب مولویوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا لہٰذا یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، بلکہ آپ کو اس طرح کی مثال ضرور مل جائے گی کہ اگر مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں تو بعض بادشاہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی عدالتوں کے اندر مختلف مکاتب فکر کے علماء اور قاضیوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ بھئی آپ جس سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ اسی سے جا کر مسئلہ پوچھ لیں۔ تو یہ بات بڑی تفصیلی ہے، لیکن میں اس کو مختصراً یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت سے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کرنا کہ بھئی یہ مسئلہ اختلافی ہے، یہ بارہ صورت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہر اختلاف جو ہے نا وہ معتبر اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے نا اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، اس میں جو ہے نا یعنی جو اجتہادی مسائل ہیں ان میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تمام اہل علم کا احترام کرنا چاہیے، اور کوئی بھی دلائل کی روح سے اور دلائل کی بنیاد پہ جس بھی موقف پہ اگر عمل کرتا ہے تو ان پہ
ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کفر اسلام کی اس کو جنگ نہیں بنانا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی بندہ اٹھ کے جو بھی بات کرے تو ہم کہیں جی اختلاف. یعنی یہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ دیکھو اگر امام مالک، ابو حنیفہ، شافعی، احمد آپس میں اختلاف کر سکتے تو میں ان سے کیوں نہیں اختلاف کر سکتا؟ تو بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کی بنیاد بھی تو قرآن و سنت کی نصوص ہی ہونی چاہیے نا، اور اختلاف کی اہلیت بھی تو آپ کے اندر ہونی چاہیے نا. یعنی اس کو اگر علمی زبان میں کہا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اجتہادی مسائل کے اندر وسعت ہے، تو پہلے آپ کے اندر اجتہاد کی اہلیت تو ہونی چاہیے نا. اگر آپ کے اندر اجتہاد کی اہلیت ہی نہیں ہے، آپ کو قرآن جو ہے نا وہ بعض دفعہ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، یا بعض دفعہ ان کو چلیں سرسری پڑھنا آتا ہے یا اس کا ترجمہ آتا ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی یہ پورے کا پورا جو ایک سسٹم ہے اور اصول ہے اور وہ کس طرح ان سے مسائل اخذ ہوتے ہیں. تو لیکن وہ یہ کہتا ہے دیکھو جی جس طرح علماء نے کہا اس طرح، تو اس طرح کا اختلاف نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس سے پہلے بھی اسلامی حکومتوں کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں نا ان کو بجائے اس کے یہ کہہ کے کہ بھی چلو اختلاف ہے تو ان کی بھی بات کو سن لیا جائے، ان کو باقاعدہ سرزنش کی جاتی تھی. اس کا بھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن مختصراً یہ. اچھا اس کے بعد نا ایک اور بہت بڑا اعتراض ہمارے سامنے یہ آتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ جو علماء کرام ہیں نا انہوں نے تو گویا عقل کو طلاق دی ہوئی ہے، انہوں نے صرف کتابیں یا رٹ کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو عقل کا تو یہ استعمال نہیں کرتے. حالانکہ دین جو ہے نا وہ عقل کے کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ اسی سے ملتی جلتی بات آپ ساتھ اور بھی ملا لیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ چیزیں تو سائنس کے خلاف، سائنٹیفکلی جو ہے نا وہ چیز نہیں اپروو ہو رہی، تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عقل جو ہے نا اس کے استعمال کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور ظاہر ہے جس بندے کے اندر عقل نہیں ہے نا وہ شریعت کا مخاطب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور علماء کرام کے ہاں جب کسی شخص کو مکلف ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ اس کے اوپر فلان چیز فرض ہو گئی ہے اور اب اس کے اوپر جو حقوق اور فرائض اور وہ واجب ہو گئے ہیں اور اس کے ادائیگی اس کے اوپر ضروری ہے، تو اس کے لیے جو شرائط بیان کی جاتی ہے ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر عقل موجود ہونی چاہیے، شعور موجود ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے. یعنی ایک بندہ بالکل پاگل ہے، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، تو اس پہ تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ فرض نہیں ہے. تو عقل کی شریعت میں اہمیت بہت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. قرآن کو نازل اس لیے کیا تاکہ تم اس کو سمجھو اور تم اس پر عقل کرو. اور انما یتذکر اولو الالباب، در حقیقت نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عقل کے نام پہ جو مرضی گل کھلانے شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے جو بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے معقول ہیں. معقول سے مراد اس معنی میں کہ وہ یعنی وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ تو جی عقل کے خلاف ہے، یہ تو بنیادی فطرت کے خلاف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے اندر عقل بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، شریعت کو بھی اللہ نے بنایا ہے، شریعت اور وحی کو بھی اللہ نے نازل کیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو مختلف پروڈکٹس ہیں جو ساری کی ساری اللہ نے بنائی ہیں تو ان کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عام انسانوں کے اندر اگر یہ بات ہو تو ان کے لیے یہ بات جو ہے نا وہ سمجھی جاتی ہے کہ ان کے اندر خامی ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے نا اس نے آپ سمجھیں کہ 3-4 چیزیں اگر اس نے ایجاد کی ہیں یا بنائی ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے متعارض ہوں، تو یہ تو انسانوں کے لیے عیب سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا انسان کو بنانے والی اللہ کی ذات نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر عقل اور سوچ اور ساری چیزیں رکھنے والی اللہ کی ذات نہیں ہے؟ اور کیا شریعت اور اس کے احکامات کیا اللہ نے نازل نہیں کیے؟ اور کیا شریعت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے نہیں دکھایا؟ تو کون بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا وہ تو عقل کے خلاف ہے لیکن جو میں اپنی سوچ سے کرتا ہوں وہ بات صحیح ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور کون بندہ یہ کہہ سکتا ہے جی میں جو ہے نا وہ مجھے تو میرے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عقل زیادہ ہے؟ تو عقل جو ہے وہ اس کی اہمیت ضرور ہے، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پوری دنیا کے دانشور اور عقل مند لوگ سارے کے سارے لوگ آپس میں مل کے آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہزاروں لاکھوں گھنٹے بحث و مباحثہ کرنے کے بعد جس ایک نتیجے پہ متفق ہوں گے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے
ہزاروں سال پہلے جو ہے نا وہ شریعت کی صورت میں ہمارے اوپر نازل کر دیا، وہ وحی کی صورت میں ہمارے اوپر اس کو نازل کر دیا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت کا کوئی حکم ہو اور ہم اس کو عقل کے خلاف کہہ کے رد کر دیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی وجہ سے یہ کہا نا کہ جو العقل الصحیح لا ينافی النقل الصحیح، یا العقل الصریح لا ينافی العقل الصحیح، النقل الصحیح، کہ جو صحیح عقل ہے یا عقل سلیم ہے وہ صحیح نقل کے کبھی بھی مخالف نہیں ہو سکتی، یعنی کبھی بھی وہ قرآن کے یا صحیح حدیث کے مخالف نہیں ہو سکتی. تو اب یہ جو بات ہے نا یہ ہم اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں نا وہ ہماری عقل کے اندر آتے ہیں کہ نہیں آتے، لیکن ہم ان کو عقل کے مخالف کیا کہ رد نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جس طرح بنایا ہوا ہے اور جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے نا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہو سکتی. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو چیز یہ دیکھیں جی یہ میری عقل ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، تو اب چونکہ یہ میری عقل کے خلاف لہٰذا میں اس کو رد کرتا ہوں. ہم کہیں گے یہ آپ کی عقل ہے، یہ شریعت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر تضاد ہے تو صحیح کس نے ہونا ہے؟ صحیح آپ کی عقل نے ہونا ہے، شریعت نے نہیں ہونا، کیونکہ آپ کی عقل کل کو چینج ہو سکتی ہے اور 50 بندوں کی عقل آپ کے خلاف ہو سکتی ہے. لیکن جو قرآن و سنت کا حکم ہے وہ کبھی بھی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں نہ ہو سکتا، وہ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. وہ تو آپ دیکھیں وہ تو ہزاروں سال آپ یہ کہہ لیجئے کہ اب کم اگر شریعت کو یعنی شریعت محمدیہ کو بھی لے لیا جائے تو اس کو بھی 1400-1500 سال ہو گئے ہمیں. تو اگر وہ واقعتاً وہ عقل کے خلاف ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتے تھے، کیا انہوں نے ان چیزوں کو مذاق نہ بنایا ہوا تھا جن چیزوں کو ہم نے آج بنایا ہوا ہے؟ وہ جی فلانی چیز عقل کے خلاف ہے، ٹمکانی چیز عقل کے خلاف ہے. تو اگر انہوں نے اس پہ اعتراض ہی نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر وہ انسان جو جن کو قرآن و سنت کی اہمیت کا کسی نہ کسی درجے میں اندازہ ہے وہ ان چیزوں پہ اعتراض نہیں کرے گا. اور یہی مسئلہ آپ سائنس کا لے لیں. سائنس میں کیا ہوتا ہے؟ سائنس اصل میں تجربات کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو تجربات کس میں ہوتے ہیں؟ تجربات ہوتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں، یعنی وہ اللہ کی مخلوقات میں تجربات کرتے ہیں، کرتے کرتے وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو یعنی مخلوق اپنے جیسی مخلوق میں جو تجربات کر کے جس اصول پہ وہ پہنچتی ہے یا جس نتیجے پہ وہ پہنچتی ہے، تو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات بالاولیٰ اس کو پتا ہے کہ بھئی اس کا کیا تقاضا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائنس، ہاں اگر سائنس شریعت کے خلاف جاتی ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے تجربے میں کہیں غلطی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ ہے اس نے کسی پروڈکٹ کو بنایا ہوا ہے، دوسرا بندہ یہ ہے کہ اس نے پروڈکٹ کو بنایا نہیں ہوا بلکہ اس نے مختلف پروڈکٹس جو ہے نا ان کو آپس میں جوڑ توڑ کر کے تو اس میں سے کوئی نتیجہ نکالتا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ جو پروڈکٹ بنانے والا ہے اور جو ان میں تجربہ کرنے والا ہے نا ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہو جاتا ہے تو غلطی آپ نے کدھر نکالے؟ وہ پروڈکٹ بنانے والے کی آپ غلطی نکالیں؟ نہیں نکالیں گے. اچھا دنیا میں ہو بھی سکتا ہے کہ پروڈکٹ بنانے والا غلط ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو نہیں نہ کہا جا سکتا کہ اس کے کسی مسئلے میں کوئی غلطی ہے. تو ایک شبہ یہ بھی ہے. اسی طرح ملتے جلتے اور بھی شبہات ہیں. ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ جی ہاں جی میں بات کو انشاءاللہ مختصر کرتا ہوں. ایک آخری بات جو ہے نا وہ میں ذکر کرتا ہوں. ایک بڑی مشہور جو شبہ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب بھی کوئی شرعی معاملہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہوتا. تو اور بعض دفعہ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ دین کے اندر سختی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے. دین کے اندر سختی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی آزادی دی ہوئی ہے کہ بھئی ہم اسلام کو قبول کریں یا نہ کریں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے کافر ہو جائے. اور فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو سیدھے رستے پہ جا کے شکر گزار بن جائے،
چاہے تو الٹے پہ جا کے وہ ناشکرہ بن جائے۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کوئی سختی نہیں کی۔ اگر اللہ نے سختی اور جبر کیا ہوتا ہے نا تو اللہ کی مخالفت کوئی کر کیسے سکتا ہے؟ کیسے کوئی بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو وہ چیلنج کیسے کر سکتا ہے؟ تو اگر ہم اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور اگر ہم یعنی اللہ کے نظام کی مخالفت اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمارے اوپر سختی نہیں کی تو ہم کر رہے ہیں نا۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اسلام کے اندر بھی داخل ہو جائیں تو پھر بھی آپ منمانی آپ نے کرنی نہیں۔ اسلام ہم سے چاہتا ہی، اگرچہ سختی اس میں بھی اس معنی میں نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے جب ہمیں نماز کا حکم دے دیا ہے نا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ نماز ہم نہ پڑھیں، یا اگر ہم کسی پہ ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہاتھ توڑ دینا چاہیے، اگر ہم پاؤں سے چل کے کسی غلطی کی طرف جاتے ہیں اللہ کو ہماری ٹانگیں توڑ دینی چاہیے۔ اس طرح اللہ نے نہیں کیا، لیکن شرعی اعتبار سے جو ہے وہ ہم اسلام کے تمام احکامات کے پابند ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی دین میں سختی نہیں ہے تو پھر دین کس چیز کا نام دین ہے؟ آپ کس چیز کو دین سمجھتے ہیں؟ جو چیز جس چیز کو آپ سختی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے وہ سختی نہ ہو، اور جس چیز کو آپ سختی نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے وہ بھی سختی ہو۔ اب اگر کسی کو ہم کہیں کہ یار کسی مرد کو کہیں جی آپ داڑھی رکھو، وہ کہے جی دین میں سختی نہیں ہے، اور کسی عورت کو ہم کہیں جی پردہ کرے، وہ کہے جی دین میں سختی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بندہ وہی جو داڑھی نہیں رکھ رہا اور جو خاتون پردہ نہیں کر رہی وہ کسی اور کو کہے جی آپ نماز پڑھیں، وہ کہے جی دین میں سختی نہیں۔ اچھا وہ جو کہتا ہے، جو کسی کو نماز کی یہ کہہ کے جو کہتا ہے کسی کہ نماز پڑھنا کون سی ضروری، دین میں سختی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو کہے جی کلمہ پڑھو تو وہ کہے جی دین میں سختی نہیں۔ تو جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا اس میں واقعتاً اسلام قبول کرنا اس کے لیے سختی نہیں ہے، لیکن اگر وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا تو ضروری ہے، اور وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح یعنی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے کوئی عذر لنگ جو ہے نا وہ پیش نہیں کیے۔ دیکھے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں لو جی مجھے تو نشہ ہو گیا، میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو پوری زندگی کی عادت بن گئی، صحابہ کرام نے شراب جو ہے نا وہ گلیوں میں بہا دی۔ اسی طرح یہ جو قرآن کریم کی آیت پردے والی نازل ہوئی تھی، ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ پوری آیت ہے کہ اپنی اوڑھنیاں لے کے نکلیں۔ تو یہ باقاعدہ یہ صراحت کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ صحابیات جو ہے نا جب صبح کو نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں تو انہوں نے پردے کیے ہوئے تھے، اور جن کے پاس جو ہے نا وہ چادریں نہیں تھی انہوں نے اپنی ساتھ والیوں سے یعنی چادریں لے کے اور اہتمام کر کے جو ہے نا، تو دین تو اس چیز کا نام ہے، اور مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں یعنی اسلام اور مسلم، اسلام جو ہے نا وہ اطاعت کا دوسرا نام، اور مسلم مطیع اور فرما بردار کو کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ اس قسم کے شبہات ہیں، اس سے ملتی جلتی اور بھی کئی ایک باتیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ مین چیزیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں اگر ہم ان شبہات سے بچنا چاہتے ہیں اور ان مسائل سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار وہی ہے کہ جو بھی چیز آپ کے سامنے آئے آپ نے اس کو قرآن و سنت کے اوپر ہی پرکھنا ہے، اور وہ بات دیکھنے میں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں نا جی انسانیت سب سے بڑا دین ہے، تو بھائی انسانیت سب سے بڑا دین نہیں ہے، دین سب سے بڑا اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام سے ہٹ کے کوئی اور دین بناتا ہے تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انسانیت کے جس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ ترین معیارات قائم کیے جا سکتے ہیں وہ بدرجہ اتم اور بدرجہ اولا جو ہے نا وہ اسلام کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ تو ہمارے سامنے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں پیش کی جائیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو نا یعنی یہ جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو باتیں پیش کی جاتی ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو ضرب الامثال بن چکے ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگوں نے نت نئے بیانیے اور اصطلاحات ایجاد کی ہوئی ہیں، یہ کہنے کو ہمیں جتنے بھی اچھے لگیں لیکن ان کو قرآن و سنت کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش پرکھنے کی کوشش کریں، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ پیش کریں۔ اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آتی تو علماء کرام سے رابطہ کریں۔ آپ یہ دیکھیے نا جس طرح ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ ہماری بات مان لیں، کچھ آپ یہ کر لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس طرح چلنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کافروں کے ساتھ چل ہی سکتے تھے نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ یہ ہماری باتیں مان لیں تو ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اب کہنے کو ہو سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگ ہوں تو وہ کہیں گے یار چلو دین تو پورا عمل نہیں ہو سکتا، چلو اتنا کو تو کر لینا چاہیے تھا نا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں نا، یہ عام طور پہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو نا دین سے جان چھڑاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نا اس کے برعکس ہیں، یعنی کچھ آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں نا، یہ دین میں تساہل کی وجہ سے آتے ہیں یا بے دینوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ کچھ ایسے شبہات ہیں جو دین پہ عمل پیرا ہونے والے لوگوں سے بھی آتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نہ ادھر سے یا نہ تو اسلام میں تساہل کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی اسلام کے اندر غلو کی کوئی گنجائش ہے، کیونکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ امت محمدیہ کو امت وسط بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں کو جو ہے نا وہ غلوب نے برباد کیا تھا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام پسندوں کے اندر بھی ہیں، یعنی کچھ چیزوں میں نرمی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی طبیعت یہ نہیں گوارا کرتی کہ اس میں نرمی دی جائے۔ کچھ آپ یہ کہہ لیجئے کہ مکاتب فکر سے جڑے ہوئے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ نہیں چاہتے وہ یہ کہیں کہ یار یہ دوسرے لوگ بھی جو کر رہے ہیں نا وہ بھی صحیح ہے۔ تو میرے بھائی یہ بھی باتیں غلط ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو قرآن و سنت کے سامنے پیش کرنا ہے، جس چیز کا جو درجہ ہے ہم نے اس کو اسی درجے میں رکھنا ہے۔ اگر وہ سنت ہے تو وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہی ہے، لیکن اگر کوئی چیز جائز ہے تو وہ جائز کے درجے میں ہی ہے، کوئی چیز واجب ہے تو وہ واجب کے درجے میں ہے، کوئی چیز حرام ہے تو وہ اسی کے درجے میں ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض چیزوں کو، یعنی کچھ واجب ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں یار یہ ہمارے لیے جائز کے درجے میں آ جائے، کچھ حرام ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے لیے یہ جواز کے، وہ جیسے بعض کہا جاتا ہے نا، یعنی یہ سود جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکالے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ کچھ منتشر باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ ہمارے جو محترم ہیں جناب عرفان حافظ صاحب، جو الحافی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ ان کا بڑا ان چیزوں کا ذوق ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہم کر لیتے ہیں وہ آپ دوست احباب تک پہنچیں، تو آپ ان کے تھرو اور ان کے توسط سے اگر کوئی اشکالات ہوں تو مزید انشاءاللہ ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چیزیں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔